أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد پر. قبل اس کے آغاز گفتگو کیا جائے، اگر آپ کے جسم آپ کو اتنی اجازت دیں کہ اپنی جگہوں سے اٹھ کر کے آپ اس بکھرے ہوئے گلستان کو ایک گلدستے کی شکل عطا فرمائیں تو ایک مجلس کا بہتر ماحول سامنے آ سکتا ہے. جتنے تشریف فرما ہے کم از کم اتنے تو متحد ہو کے بیٹھو. ہر جگہ پہ تفرقہ اچھا نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ اختلافات اچھے نہیں ہوتے. کوئی ایک صف ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہم ذکر کے نام پر ہی اکٹھے ہو جائیں. صلوات مل کے بلند آواز سے بھیجے محمد آل محمد پر. کوشش فرمائیں ذرا، صلوات کی آواز، اتنے ساروں کی آواز بھی مل کے ممبر تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، مکتب جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک بعد از مصطفیٰ، بعد از احمد مجتبی، بعد از رسول خدا، ساری کائنات سے قلبی ذات علی کو افضل مانتا تھا، اور ہم آج بھی علی ابن ابی طالب کو ہر فرد بشر سے افضل مانتے چلے آ رہے ہیں. پھر توجہ فرمائیں گے، ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے. کون کون کسے کسے بافضیلت مانتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا مذہب، اس کا مکتب اسے سلامت رہے. لیکن ہم دروازہ محمد و آل محمد کے گداگر 11 ہجری 28 صفر یا 11 ہجری 12 ربیع الاول رسول خدا کی رحلت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد پھر صبح قیامت تک ہم نے نبی کے بعد دین کا وارث، امت کا ہادی، کائنات کا امام قلبی علی کو مانا تھا، اور ہم آج بھی علی کو امام مانتے چلے آ رہے ہیں.
اور فرمایا صاحبان آپ حضرات نے جتنے لمحے میرے پاس موجود ہیں اس کے اندر رہ کر میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں سماعتیں اپنی مجلس میں مرکوز رکھیں گے تاکہ میں تیزی کے ساتھ مطالب آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کر سکوں۔ ہم رسول خدا کے بعد دین، قرآن، شریعت، عقیدہ، اسلام، ایمان، عبادات، معاملات، سب کچھ نبی کے بعد علی سے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پیغمبر کے بعد دین کا دروازہ، ہدایت کا مینار، کل بھی ذات علی کو مانا تھا اور ہم آج بھی ذات علی ابن ابی طالب کو ہی ہدایت کا مینار مانتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے نبی کے بعد نہ کل کسی اور دروازے پہ سر جھکایا تھا، نہ ہم آج علی کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پہ جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نبی کے بعد کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا کہ نبی کے بعد بڑے بڑے قد آور لوگ بھی آ کر علی سے یہ کہتے تھے یا علی اگر تو نہ ہوتا تو پھر ہم نہ ہوتے، اور فرمایا صاحبان حضرات نے جب ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ بعد از نبی خود ذات گرامی علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آ کر یہ لفظ کہتے تھے کہ یا علی اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جاتا، یعنی ہم اگر ہیں تو یا علی تیری وجہ سے ہیں۔ اب ذہن علی میں رکھیے گا اس عقیدہ رکھنے پر ہمیں تان کیا جائے، ہمیں تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائے جائے کہ چونکہ علی کے ماننے والے شیعہ حضرات نبی کے بعد علی کو سب سے افضل مانتے ہیں، اس لیے یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ دین سے خارج ہیں۔ تو جو افضل مانتے ہیں اگر وہ کافر ہیں تو پھر جو علی کو افضل منوا کے گیا ہے، صاحبان میرے ساتھ تھوڑی زحمت کریں گے حضور، اس لیے کہ میں تو زندہ مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں، اور توجہ رکھیے گا، اور یہ زیارت بھی پہلی نہیں ہے، ہر سال یہ 24 رمضان کی مجلس میں تنویر بھائی خدا ان کے رزق میں برکت دے، اور میرے جو عزیزان یہاں انتظامیہ کے دوستان یہاں موجود ہیں جن کی محبتوں کی وجہ سے ایک لمبا سفر کر کے آنا پڑتا ہے، خدا انہیں بھی سلامت رکھے۔ وہ میرے مزاج خطابت سے آگاہ ہے کہ میرے ساتھ تو مجمع بولے گا تو میں پڑھ سکوں گا، لیکن اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر میں تو علی کے فضائل پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اصالہ ثواب کی مجلس پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ آپ غور فرما رہے صاحبان، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سرکار معاملہ یہ ہے کہ جو علی کو افضل مان رہے ہیں وہ تو کافر قرار پا گئے، کہ آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے چونکہ علی کو افضل مانتے ہیں، تو جو علی کو افضل منوا کے جا رہا ہے، جو علی کی فضیلتیں لوگوں سے خود تسلیم کروا کے جا رہا ہے، جس نے جب امت کے سامنے علی کو پیش کیا ہے تو پھر کسی بڑے بڑے کو بھی علی کے برابر نہیں رکھا ہے۔ اور فرمانے صاحبان آپ توجہ کیجئے، قرآن مجید سورہ مبارکہ الانفال 9واں پارہ، ارشاد پروردگار یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میرا محمد اگر کوئی بھی تیرا ساتھ نہ دے، کوئی بھی تیرے ساتھ جہاد کرنے کی توجہ ہے میرے ساتھ کی، کوئی بھی میرا محمد تیرا ساتھ نہ دے، کوئی بھی تیرے ساتھ نہ چلے تو تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرا نبی حسبک اللہ، ایک تو تیرے لیے وہ اللہ کافی ہے جس نے تجھے نبی بنایا، غور کیجئے گا، حسبک اللہ، تیرے لیے وہ اللہ کافی ہے جس نے تجھے نبی بنایا، ومن اتبعک من المؤمنین، اور پھر دوسرا اللہ کے ساتھ ساتھ تیرے لیے وہ کافی ہے کہ جو مومنین میں سے تیری اتباع کرنے والا ہے۔ بس اسی لفظ پر زحمت دینی جتنے لمحے موجود ہیں، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین،
اور پھر تیرے لیے وہ کافی ہے کہ جو مومنین میں سے تیرے نقش قدم پر چل رہا ہے. اب ذہن عالم رکھے گا، یہاں اللہ نے دو ذوات کا ذکر کیا، ایک خود اپنا ذکر کیا، دوسرا اس کا ذکر کیا جو اتباع محمد کر رہا ہے، جو نبی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. اب یہ یہاں پر اللہ نے نام نہیں لیا، یہاں یہ کہ من اتبعک من المؤمنین، صاحبان ایمان میں سے جو بھی تیرا اتباع کرتا ہے میرا محمد، اس کے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ تیرے ساتھ ہے تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کون ہے جو تمام مومنین میں سے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے؟ سورہ انفال کی اس آیت کی تفاسیر میں ہمارے علماء نے بھی، علماء اہل سنت نے بھی کہا کہ یہ آیت بدر کے میدان میں جب جنگ بدر ہونے لگی تھی اور کچھ لوگ جب جنگ سے ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے کہ جنگ لڑنی چاہیے، جنگ نہیں لڑنی چاہیے، جانا چاہیے یا جانا نہیں چاہیے، اللہ نے ارادوں کو بھانپنے کے بعد نبی سے خطاب کیا، میرا محمد ان پر تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے اور تیرے لیے وہ کافی ہے جو تیری اتباع کرتا ہے. کہ وہ جس نے محمد کی اتباع بھی کی وہ کون ہے؟ علماء فرماتے یہ آیت نازل ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کے حق میں. اللہ اکبر. قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے ذات گرامی علی ابن ابی طالب کے حق میں. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور چونکہ علی ہے جو تیرے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اور علی کے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور ناصر کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے. اب جنہیں عالم رکھیے گا عزیزو، خود امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے یہ جملے کہے کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل عصر امہ، کہ میں نبی کے نقش قدم پہ ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلتا ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ یہ سامنے والے حضرات جو تشریف فرمائے، کنت اتبعہ اتباع الفصیل عصر امہ، میں نبی کے نقش قدم پہ ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتا ہے. تو جو فرما رہے قرآن کیا کہتا ہے؟ تیرے لیے وہ کافی ہے جو تیرے نقش قدم پہ چل رہا ہے. اچھا یا اللہ، جو بھی تیرے محمد کی اتباع کرے تیرے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ تیری نگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے یا بابا؟ تیرے ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تیرے ہاں اس کا مقام کیا ہے جو نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے؟ سورہ آل عمران اللہ پھر فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرا محمد ان لوگوں سے کہو جو کہتے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر مجھ محمد کی اتباع کرو، پھر مجھ محمد کے نقش. توجہ رکھیے گا، اس آیت کے بعد ایک تاریخی نتیجہ آئے گا عزیزو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو بھی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اس پر واجب ہے وہ مجھ محمد کی اتباع کرے. جب تم میرے نقش قدم پہ چلو گے تو اللہ کے ہاں تمہارا مقام کیا ہوگا؟ پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. یحببکم اللہ، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ تم سے محبت کروں گا. اللہ اکبر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ محمد کا اتباع کرے، اور جو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرے گا، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلے گا، یحببکم اللہ. پھر اسے نہیں کہنا پڑے گا وہ اللہ سے محبت کرتا، بلکہ خدا خود اس سے محبت کرے گا. تو پتہ یہ چلا اتباع محمد کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی محمد کے نقش قدم پہ چلتا ہے، نقش قدم مصطفیٰ پہ چلنے والے سے اللہ خود محبت کرتا ہے. وہ نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا محبوب خدا بن جاتا ہے.
ادھر علی کیا کہہ رہے کنت اتبعہ اتباع الفصیل عشر امہ، میں محمد کے نقش قدم پہ ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جو میرے محمد کے نقش قدم پہ چلے میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ مولانا، مقتدانا، مفتی صاحب، شیخ صاحب، وائس صاحب، اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ مولوی کی دعا سے رضی اللہ نہیں بنا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آپ کی یا میری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ اس سے راضی ہو جا۔ وہ بھائی جس سے اللہ پہلے محبت کر رہا، جو محبت الہیہ کی منزل پہ فائز ہے۔ کچھ میرے بچے حیران ہو گئے، چلو بیٹا میں حوالہ دے کے بڑھتا ہوں۔ شیعہ کتب میں بھی حدیث ہے، برادران اہل سنت کی کثیر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث طیر، پرندے والی حدیث۔ غور فرما رہے ہیں جی؟ جن کے منہ میں زبانیں ہیں وہ تو بولو نا بھائی، ہاں جنہیں زبانیں ملی ہیں علی کا نام لینے کے لیے، ہاں باقیوں کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے جو نہیں بول سک رہے بھائی، ان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ حیدری حدیث طیر، پرندے والی حدیث۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کا ریفرنس ابھی حالیہ ٹی وی شوز کے اندر مرزا محمد علی انجینئر نے بھی ایک مولوی کو خطاب کرتے ہوئے جو وہاں پہ جنہیں ہضم نہیں ہوتے جب بھی علی کی فضیلتیں پڑھی جاتی ہے وہ فرماتے نہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ علی کی شان میں آئی ہے۔ ذہن عالی میں رکھیے گا عزیزو، علی اپنے فضائل میں کسی کی دلیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کرے اسلام آباد کی سرزمین پر یہ جملہ وصول فرما سکے۔ علی اپنے کمالات میں، علی اپنے فضائل میں کسی کی دلیلوں کا محتاج نہیں ہے کہ علی کے باب میں دلیلیں دی جائیں کہ یہ فضیلت علی کی تھی یا نہیں تھی۔ علی محتاج فضائل نہیں ہے، بلکہ علی اس قبلہ فضائل کا نام ہے کہ فضیلتیں جس کے گرد آ کے طواف کر رہی ہوتی ہے۔ علی اس قبلہ فضائل کا نام ہے کہ خود فضیلتیں جس کا طواف کرتی ہیں۔ یا جملہ بدل دوں عزیزو، اگر میرے ساتھ سفر کر سکے آپ حضرات تو علی محتاج فضائل نہیں ہے، علی کو فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فضیلتیں اپنے کمال کے لیے علی کی طلب کرتی ہے کہ فضائل میں اس وقت تک کمال پیدا نہیں ہوتا جب تک اس میں علی شامل نہ ہو۔ آپ غوری نہیں فرما رہے اعلان گرامی، توجہ ہے یا نہیں اعلان گرامی؟ غور فرمائیے بڑا، علی محتاج فضائل نہیں ہے کہ علی کے حق میں ہمیں دلیلیں دینی پڑے کہ یہ حدیث علی کے حق میں معتبر ہے، یہ حدیث علی کے حق میں ضعیف ہے۔ کسی بھی فضیلت کا علی کے ساتھ جڑ جانا یہ علی کا شرف نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت کا شرف ہے کہ اسے علی نے قبول کر لیا۔ اور ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرما رہے؟ اس لیے کہ علی محتاج فضائل، اگر علی محتاج فضائل ہوتا، اب کچھ دلیلیں دینے جا رہا ہوں توجہ رکھیے گا، اگر علی محتاج فضائل ہوتا تو کعبہ فضیلت کا نام ہے۔ کعبے کی ضرورت، علی کو کعبے کی ضرورت تھی یا کعبے کو علی کی ضرورت تھی؟ میرے ساتھ جا کے یہ تھوڑا سا اسلام آباد والوں، اس لیے کہ پڑھا لکھا شہر اور جدھر چہرے بھی جتنے بیٹھے ہوئے سارے پڑھ لکھے چہرے بیٹھے ہیں۔ علی کو کعبے کی ضرورت تھی یا کعبے کو علی کی ضرورت تھی؟ اگر تو علی کو کعبے کی ضرورت ہوتی تو 13 رجب کی رات علی کی ماں گھر سے چابی لے کے آتی، تالا کھولتی، دروازے سے اندر جاتی، تو ہم کہتے ہیں چونکہ علی کی ماں کو کعبے کی ضرورت تھی تو بی بی کعبے کے دروازے سے گئی، لیکن فاطمہ بنت اسد تو کعبے سے گئی نہیں، بی بی
خدا کرے میری بات واضح ہو. حدیث رک گئی اپنے مقام پہ، توجہ اس حدیث تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک مقدمہ باندھنا پڑے گا. کعبے میں پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی فضیلت ہے کہ کعبے میں علی پیدا ہوا؟ کعبے کی فضیلت ہے کہ کعبے میں علی پیدا ہوا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرزمین کعبہ ہے، 7 ذی الحج ہے، روح حج، حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر حسین کعبے کو سلامی دے کر جا رہا ہے مجمع میرے ساتھ. حسین حضور شاہ جی قبلہ مولا حسین 7 ذی الحج کو حجی اکبر کا احرام توڑ کر عمرہ کر کے مولا جا رہے ہیں. یا جملہ اگر اسلام آباد والے وصول کر لیں تو میں جملہ اس طرح بدل کے کہہ سکتا ہوں، حاجی کعبے میں آ رہے تھے، حج کعبے سے جا رہا تھا. کتنوں تک میری بات پہنچی اور کتنوں کے سر سے گزر گئی؟ حاجی کعبے میں آ رہے تھے، حج کعبے سے جا رہا تھا. حضور آپ جیسے عزیزان کے چہروں سے لے کر جتنے لوگ مجھے نظر آ رہے تھے توجہ فرمائیے گا، جب مولا نے دیکھا کہ حجاج بیت اللہ کعبے میں جمع ہو گئے، حسین مولا نے عباس کو دیکھا، ثانی علی کو دیکھا، حیدر کی شجاعت کے وارث کو دیکھا، اور مولا عباس کی جانب دے کے کہتے عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ، اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں کون ہوں. جو سننا چاہ رہے ہیں عزیزو، عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر بتاؤ کہ میں کون ہوں. مولا خود نہیں تعارف کرا رہے کہ عباس تم جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ عباس شبیہ علی ہے، اور حسین چاہتے ہیں کہ دنیا آج پھر، پہلے تو لوگوں نے کعبے میں علی دیکھا ہے، آج لوگ ذرا کعبے کی چھت پہ علی دیکھیں. اور ساتھ امام حکمت بیان یہ کرنا چاہتے کہ دیکھو تم لکڑی کے بولنے کے لیے لکڑی کے ممبر کے محتاج ہو، کہ تمہیں لکڑی کا ممبر ملے تو تم بیٹھ کے گفتگو کرو گے، جبکہ ہم آل محمد اگر بات کرنا چاہیں تو ہم کعبے کو ممبر بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. مولا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ کعبے کی چھت پہ کیسے شہزادہ پہنچا، کعبے کی چھت پہ حضرت کھڑے ہوئے. توجہ، معاشرے کو دیکھا، لوگوں کے ہجوم کو دیکھا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ ہجوم کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتے ایھا الناس، اے لوگوں، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم بأبیہ. تعریف اس اللہ کی کہ جس نے اس کعبے کو عزت عطا کی حسین کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. اور ہمارے مولا عباس کا خطبہ میرے لفظ نہیں ہے، حضرت عباس علیہ السلام کے جو مولا کے مرید تشریف فرما ہے. حضرت کعبے کی چھت پہ، ثانی علی کعبے کی چھت پہ ہے، اور مولا حسین کی موجودگی میں مولا عباس کا یہ پہلا خطبہ ہے جو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر امر امامت کی بجاوری میں مولا ارشاد فرما رہے. سننا چاہ رہے ہیں سرکار؟ تھوڑا مسکرائیں گے نا بھائی، فضائل پڑھ رہا ہوں، حیران نہیں ہونا. علی کے فضائل سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، میں کچھ حدیثیں پڑھنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. غور فرما رہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ؟ اس لیے کہ علی کے فضائل کو سن کے مومن کا چہرہ تو حیران نہیں ہونا چاہیے نا. اس لیے کہ جیسے جیسے علی کے فضائل پڑھے جاتے مومن کے چہرے سے ماں کی شرافت چھلکنے لگتی ہے. اللہ اکبر. غور فرما رہے ہیں بات یا نہیں فرما رہے؟ حضرت الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم بأبیہ ہے. تعریف اس اللہ کی کہ جس نے اس کعبے کو عزت دی حسین کے باپ کے قدموں کی وجہ سے، کہ یہ تو علی کا احسان تھا کہ 13 رجب کو علی کی ماں کعبے میں چلی آئی. اگر کچھ لمحے دیر ہوتی تو کعبہ وہاں جاتا جہاں علی کی ماں ہوتی.
سمجھے کیسے کوئی اس علی کی برابری کیسے کرے. اب میں جملے کے لپیٹ کے کہنے جا رہا ہوں میرے بچوں, خدا را ساتھ نہ چھوڑیے گا مستقوشا کا صدقہ. دنیا سمجھے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم بعد النبی ساری کائنات سے علی کو افضل مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ اور میں پیدا ہوتے وہاں چند دن کے لیے عبادت کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے. جب یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اور جہاں یہ پیدا ہوتے وہاں اللہ قبلہ بنا دیتا ہے. سبھی ملیں گے. آپ توجہ فرما رہے صاحب, اور یہ نہیں ہے میرے صاحب بات. تو کعبہ علی کی ضرورت نہیں تھا, علی کعبے کی ضرورت تھا. توجہ فرما رہے. اگر کعبہ علی کی ضرورت ہوتا تو پھر جناب فاطمہ بنت اسد 13 رجب کی رات دروازے کے ذریعے کعبے میں جاتی. لیکن در بننا, دیوار کا پھٹنا, علی کی ماں کا جانا, 16 رجب کو بی بی کا پھر اسی جگہ سے باہر آنا, اس بات کی بیان دلیل ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں ہے, یہ کعبے کی فضیلت ہے. اگر میرے ساتھ اب چل پڑے تو چلو ایک حوالہ اور دینے جا رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. آیا ولایت علی کی ضرورت نہیں تھی. اسے کہ اگر علی کی ضرورت ہوتی تو پہلے آیت آتی, پھر علی انگوٹھی دیتا. علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے, آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. غور نہیں فرما رہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں. علی نے انگشتری پہلے دی. گویا آیا ولایت اپنے نزول کے لیے چاہتی تھی کہ علی انگشتری پہلے دے, تاکہ علی کی انگشتری کے ذریعے سے میں لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو جاؤں. امیر المومنین نے انگشتری دی. اب اس کے اوپر علماء نے شاہ جی بحث چھیڑی ہے کہ یہ جو علی نے خیرات میں انگوٹھی دی تھی, توجہ رکھیے گا, اور انگوٹھی بھی امیر المومنین نے معذاللہ کسی پلاننگ کے تحت نہیں دی تھی. مسجد میں اکیلا علی نہیں تھا, اگر میرا مجمع جاگ رہا ہے تو مسجد میں اکیلے علی نہیں تھے, بہت سارے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. جب ایک سائل نے مسجد کے دروازے پہ آ کے یہ جملے کہے کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ دے, جیسے یہ صدا امیر المومنین نے سنی ویسے یہ صدا کچھ اور لوگوں نے بھی سنی. لوگوں نے سنی انسنی کر دی. دوسری مرتبہ پھر اس نے یہ جملے کہے. تیسری مرتبہ اس نے آسمان کو دیکھا, جو روایتوں کے لفظ ہے سرکار تفسیر میں جو لفظ ہے وہی دے رہا ہوں. اس نے آسمان کو دیکھا اور آسمان کو دیکھ کر کہتا یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیرے دروازے سے نہیں, اگر پہنچ جاتے تو پھر آپ کے ہاتھ نیچے نہیں رہ سکتے تھے. یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں. جب اسے کہا میں تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں, اب علی اس وقت رکوع میں تھے, اور رکوع میں مولا نے اشارہ کیا کہ آؤ اور یا انگشتری لے جاؤ. یعنی جب 2 مرتبہ پہلے بھی سنا تھا تو پہلے کیوں انگشتری نہیں دی؟ جب پہلے سوال عمومی تھا کہ کوئی ہے جو مجھے عطا کرے تو باقیوں کو موقع دیا دے دو. اب اسے کہا تو گواہ رہنا کہ میں تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں. کہ اب کیسے علی جانے دے, اس لیے اس کائنات میں علی اللہ کا دروازہ ہے. علی باب اللہ کی منزل پہ فائز ہے. اب جب اس نے کہا کہ یا علی میرا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں, امیر المومنین نے اشارہ کیا, اس نے انگشتری اتاری اور لے کے چلا گیا. ادھر سے آیا ولایت نازل ہو گئی. اب یہاں پہ بعض علماء فرماتے کہ جو مولا نے یہ زکات دی یہ واجب زکات تھی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں واجب نہیں تھی, یہ مستحب صدقہ تھا جو علی نے عطا کیا. بہت اچھی بحث چھیڑی ہے. آپ کے ملک کی بہت بڑی ہستی, بزرگان ان نام سے آگاہ ہوں گے, خدا ان کی قبر پر رحمتیں کرے, علامہ حسین بٹ جاڑا صاحب قبلہ اللہ مقام, انہوں نے اپنی تفسیر جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے
قرآن مجید کے انوار النجف، اس میں یہ جملے تحریر کیے کہ اگر علی کی اس انگشتری کو واجب مانو، یہ جو زکات مولا نے حالت، سارا مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ جاگ رہے؟ حالت رکوع میں جو علی نے زکات دے کے آیا ولایت کو نازل کروایا اپنے حق میں، اسے واجب مانو یا مستحب؟ پہلے تو طے کرو کہ اس کی قیمت کتنی تھی۔ یہ جو انگشتری مولا نے زکات میں دی کہ اس کی قیمت کتنی تھی؟ علامہ جاڑو سے قبلہ نے لکھا کہ مولا نے جو انگشتری اس فقیر کو راہ خدا میں حالت نماز میں عطا کی، علامہ جاڑو صاحب قبلہ لکھتے کہ اس انگشتری کی قیمت جناب سلیمان کی حکومت کے برابر تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کس سرزمین پہ جملے کہہ رہا ہوں۔ علی کی اس انگوٹھی کی قیمت سلیمان نبی کی حکومت تھی کہ اب تم اگر اسے واجب مانو تو واجب زکات تب ہوتی ہے جب مال حد نصاب تک پہنچ جائے۔ اب سوچو کہ علی کتنا امیر ہے کہ جس کی واجب زکات سلیمان کی حکومت بنتی ہے۔ توجہ، اگر واجب بھی مانو گے تو سلیمان کی حکومت، پھر کتنی حکومت تھی علی کی کہ حد نصاب کے بعد اتنے فیصد سلیمان کی حکومت نکلی۔ اور اگر مانو کہ علی نے یہ مستحب صدقہ دیا تھا تو پھر جارا صاحب قبلہ فرماتے پھر سوچو کہ جو علی مانگنے پر سلیمان کی حکومت کے برابر ایک فقیر کو دے دے، وہ تمہاری 2 ٹکے کی خلافت کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمارے میرے عزیزوں، علی امیر المؤمنین اپنے فضائل میں محتاج دلیل نہیں ہے، بلکہ علی تو فضیلتوں کا وہ چمکتا ہوا آفتاب ہے کہ جس کی کرنیں زمانے کی ہر شے کو منور کر رہی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ علی کے فضائل ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتے۔ مجمع ساتھ چلے، اگر علی کے فضائل ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتے، مختلف بیماریوں کی وجہ سے مختلف چیزیں نہیں ہضم ہوتی۔ اب اگلا جملہ تو مجھے نہیں کہنے چاہیے، جو بالکل خاموش ہو گئے۔ میڈیکل کے طلاب اگر ہیں یہاں پہ، نہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے گا، بتا دے گا آپ کو بھائی شوگر ہو گئی تو اب چینی ہضم نہیں ہوگی، آپ کو گردے خراب ہو گئے تو نمک ہضم نہیں ہوگا، میدا خراب ہوا تو روٹی ہضم نہیں ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، شوگر کا مرض ہوا تو چینی ہضم نہیں ہوتی، گردوں کا مرض ہو جائے تو پانی ہضم نہیں ہوتا، بی پی کا مرض ہو جائے تو پھر نمک ہضم نہیں ہوتا، میدا خراب ہو جائے تو روٹی ہضم نہیں ہوتی، شجرہ خراب ہو جائے تو علی ہضم نہیں ہوتا۔ اب غور فرمارے صاحبہ، دل میں گر عشق بو تراب نہیں۔ 2 مصرے پہنچ گئے آپ تک تو، اس لیے کہ لاہور کی ہماری مجلسیں انہیں شعروں پہ ختم ہو گئی۔ دل میں گر عشق بو تراب نہیں ہے، مجمع صاحب دوسرا مصرع کہا جائے، دل میں گر عشق بو تراب نہیں، مٹی بہت خراب ہے فقط خراب نہیں۔ علی محتاج فضائل نہیں ہے، علی فضیلتوں کا وہ آسمان ہے کہ جس کے اوپر سے کوئی بلند پرواز پرندہ بھی گزر نہیں سکتا۔ غور فرمارے، جس حدیث کا ریفرنس دینے جا رہا تھا کہ علی کون ہے، حدیث طیر، پرندے والی حدیث، ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب سننا چاہ رہے ہیں بلّہ، ہماری کتابوں میں بھی ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ رسول گرامی قدر اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، جب پیغمبر اسلام کو بھوک محسوس ہوئی،
آسمان کی جانب دیکھا، میرا اللہ تیرا نبی بھوک محسوس کر رہا ہے. مشیت نے فوراً امر کیا، جنت سے ایک بھنا ہوا پرندہ اٹھاؤ. جاگیے گا میرے ساتھ، جنت سے ایک بھنا ہوا پرندہ اٹھاؤ اور میرے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کرو. ابھی نبی کی دعا ختم نہ ہوئی تھی یا فوراً فرشتہ دسترخوان کو لے کے آئے، سرکار کے آگے آ کے جنتی دسترخوان رکھا. ارے دنیا غور کرے، کس کو کس کے برابر لا رہے ہو؟ جن کے دروازے سے بھکاری کبھی روٹی نہیں مانگتے، وہ ان جیسے نہیں ہوتے جن کے گھر میں جنت کے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں. غور ہے یا نہیں ہے میرے صاحب؟ جیسے پیغمبر کے سامنے جنتی دسترخوان آیا، سرکار نے دیکھا بھنا ہوا پرندہ. اللہ کے نبی نے کھایا نہیں. شاہ جی بات نتیجے تک لانا چاہ رہا ہوں. خدا آپ عزیزوں کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ ایک نورانی گلدستہ بن گیا ہے. حضرت نے کھایا نہیں کھانا، کھانے کو دیکھ کر سرکار نے پھر سر اٹھایا. میرا اللہ، اگر تو نے اپنے نبی کی خواہش پر یہ نعمت عطا کی ہے، پھر اس کھانے میں اسے میرے ساتھ شریک کر، جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرتا. تو جو ہے یا نہیں، میرے ساتھ اس کھانے میں اسے شریک کر جس سے تو بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں. ابھی سرکار نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، یا دروازے پہ کسی نے دستک دی. کسی نے جا کے پوچھا کہ کون ہو؟ فرمایا میں علی ہوں اور پیغمبر سے ملنا ہے. کسی نے جواب دیا کہ ابھی نبی پاک مصروف ہے، آپ پلٹ جائیے. علی 2 قدم گئے، پھر واپس آئے، پھر دکل باپ کیا، پھر جواب کوئی ملا، سرکار مصروف ہے، پلٹ جائیے. تیسری مرتبہ جب علی نے دستک دی تو کسی کے بولنے سے پہلے سرکار بولے، دروازہ کھول دیجئے. اس لیے یہ خود نہیں آیا بلکہ بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرا نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور تیرے لیے وہ کافی ہے جو مومنین میں سے تیرا اتباع کرتا ہے. کتنا اتباع کیا علی نے، اور کس طرح علی نقش قدم مصطفیٰ پہ چلا. اس انداز سے کہ ماہ رمضان میں پیغمبر خطبہ دے رہے تھے اور امیر المومنین خطبہ سن رہے تھے. فضائل رمضان کو سننے کے بعد علی مولا نے پیغمبر کو دیکھا اور پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہوئے. سرکار کی جب آنکھیں نم ہوئیں تو فرماتے ہیں علی مولا کہ یا رسول اللہ، رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ تو اس مہینے کے فضائل بیان کر رہے ہیں. کہ یا علی، میں اس ظلم پر گریہ کر رہا ہوں جو اسی ماہ رمضان میں تجھ پر کیا جائے گا. یا رسول اللہ، کیسا ظلم؟ کہ یا علی، جب اولین و آخرین میں سے سب سے زیادہ شقی ترین انسان تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو خضاب کرے گا، ماہ رمضان ہوگا، تیرے سر پہ ضربت لگے گی، تیری ریش تیرے سر کے خون سے تر کی جائے گی. یہ جملے سننے تھے. جملے سننے کے بعد پلٹ کر کے علی فرماتے یا رسول اللہ، جب یہ مصیبت علی پر آئے گی مجھے یہ بتائیے اس وقت علی ایمان کی حالت پر تو ہوگا؟ نعم یا علی، ہاں یا علی. بس رونے والوں آزادارو، آپ مسلسل 19 رمضان سے گریہ کر رہے ہیں نا علی کی مظلومیت پر. کس علی کی مظلومیت پر؟ اس علی کی مظلومیت پر کہ
جس کی عزت و عظمت نبی ہر لمحے امت کے سامنے بیان کرتا رہا. بس زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے، لمحوں کو سمیٹنا ہے اور ذہن ملائیے گا میرے ساتھ، تاکہ چند لمحے اس فرش پر بیٹھ کر آنسوؤں کا پرسہ دیا جائے ان بیٹیوں کو جنہیں عید کے قریب آ کر یتیم کر دیا گیا. ہائے رونے والوں عزادارو، کون علی ہے؟ جتنے نجف کے زائرین تشریف فرما ہے اگر مجمع کے اندر، جب زائر پہنچتا ہے نا نجف کی سرزمین پر اور مولا امیر المومنین کے ذریعے اقدس کے روبرو زیارت پڑھتا ہے نا، تو اس میں پہلا لفظ کیا کہتا ہے؟ السلام علیک یا اول المظلوم، اے مظلوم اول علی تجھ پہ سلام. السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے سب صبر کرنے والوں میں سے زیادہ صبر کرنے والے علی تجھ پہ سلام. ہائے رونے والوں عزادارو، منبر سے علی کی مظلومیت تو پڑھی جاتی ہے، علی کی غربت نہیں پڑھی جاتی. دو باب ہے نا علی کی زندگی میں، ایک علی پر ظلم کا باب ہے، دوسرا علی کی غربت کا باب ہے. بس لفظ آپ کو سمجھ آئے تو شاید شہادت کے جملے مجھے پڑھنے نہ پڑے. ایک علی کی مظلومیت کا باب ہے، ایک علی مولا کی غربت کا باب ہے. پڑھو علی کی غربت کیا ہے، کتنا غریب ہے علی، اتنا غریب ہے علی کہ فاتح خیبر دیکھ رہا تھا اور فاطمہ کو تماچے لگ رہے تھے. اجرکم اللہ، شرم کر کے گریہ نہیں کرنا ہے. یہ اہل بیت کے مصائب ہیں، آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا، اس لیے کہ جب بلند آواز سے گریہ کرتے ہو نا، اس وقت چھٹا آ کا دعا کرتا میرا اللہ ان آوازوں پر رحم کرنا. کتنا غریب ہے علی کہ فاتح خیبر علی دیکھ رہا اور دروازہ جل رہا ہے. علی دیکھ رہا ہے اور زہرا کی پسلیاں توڑی جا رہی ہے. اور وہ جملے اور تحمل کرنے کے رونا نہیں آتا تو سر نیچے کر کے رونے کی توفیق مانگے. ایک اور جملہ سن لیں گے. ابھی علی اسی منظر کو دیکھ رہے تھے کہ قیامت خیز منظر یہ ہوا کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جانے لگا. جیسے کھینچا گیا علی کو رسی ڈال کے گلے میں، سیدہ نے دیکھا علی کی عبا میں بی بی نے ہاتھ ڈالا. جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کیجیے گا جملہ سخت ہے. جیسے بی بی نے علی کی عبا میں ہاتھ ڈالے، ایک ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے وہ تازیانہ فاطمہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا. معاف کیجیے گا میرے عزیزو، جب بی بی نے دامن نہیں چھوڑا نا، اب ایک ظالم کا ہاتھ اٹھا رخسار فاطمہ پر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کی صدائیں بلند ہو گئی ہے. یہ علی کی غربت ہے. بس رونے والوں عزادارو، 18 سال کی زہرا کا جنازہ تیار کر کے، پر وہ غربت علی کیا تھی؟ جنازہ تیار کر کے چند صحابیوں کے ساتھ علی مولا جب بقیع میں آئے نا، اور بی بی کا جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کے ہاں بھی جب جنازے قبر میں اتارے جاتے، کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی جب میت قبر میں اترتی ہے؟ کم از کم 2 لوگ نیچے قبر میں اترتے ہیں، 2 لوگ میت کا کفن سنبھالتے ہیں، تیسرا بندہ میت کی کمر میں دوپٹہ یا چادر ڈال کے اٹھا کے نیچے والوں. کم از کم 5 لوگوں کی ضرورت ہوتی جب میت قبر میں اترتی ہے. یہ علی کی غربت ہے کہ 18 سال کی فاطمہ کا جنازہ اور اکیلا علی. اجر و کمال اللہ، جسے لفظ سمجھ آ گئے. اکیلے علی نے بی بی کا جنازہ، مجھ سے وضاحت نہ مانگیے گا عزیزو، 18 سال کی سیدہ کا جنازہ اکیلے علی نے ایسے اٹھایا. 18 ماں نہیں پڑھنا ہو، 18 سال کی فاطمہ کا جنازہ علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا. ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد قبر کے قریب آ کے بولتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیجیے، علی امانت دینے آیا ہے. رونے والوں 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے. لا یا علی میری امانت مجھے دے. نبی کے ہاتھوں میں زہرا کا جنازہ رکھنے کے بعد اب
علی 21 رمضان کی رات جب اصحاب سے ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رات کی پہر میں مولا فرماتے فضا ذرا میری زینب کو بلاؤ، جو ماتم کی تیاری کر کے بیٹھو، فضا ذرا میری زینب کو بلانا۔ سیدہ نے جناب زینب کو بلایا، بی بی چادر پہن کے بابا کے سرہانے آئی، سرہانے آ کر سیدہ نے رونا شروع کیا۔ چند لمحے گزرے تھے، یہ مولا فرماتے فضا میری زینب نہیں آئی؟ سیدہ رو کے کہتی بابا میں تو کب سے تیرے سرہانے گریا کر رہی ہوں۔ امام رو کے ماتے زینب بیٹا آج میرے سرہانے نہیں، ذرا میرے سامنے آ۔ سامنے آنے کی بات ہی بی بی کا جسم کانپنے لگا، کانپتے جسم میں سے بی بی قریبا کے کہتی جی بابا بیٹی حاضر ہے، سنو گی غیرت مندوں جو جملہ مسائل کا وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے زینب بیٹا ذرا اپنا سر جھکا۔ اب بی بی نے سر جھکایا، مولا نے سیدہ کے سر سے ایک چادر کا کونا اتارا، چادر کا کونا اتار کے بوسہ دیا۔ ابھی چادر کا اترنا تھا کہ بی بی کی زبان سے نکلا واہ حجابا، ہائے میرا پردہ، پردے کا نام آنا تھا علی کی۔ روتے روتے آواز بلند ہو گئی، رو کے کہتے زینب آج تو بابا کے سامنے ننگے سر آنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ جانے 12 محرم کو کوفے کے بازار میں جب ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوں گی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، بھائیوں کے سر لو کے نیزہ پہ ہوں گے۔ اجر و کمل اللہ، بس ایک جملے کی وجہ سے رحمتہ دینے دیجیے گا، بس رونے والوں عزاداروں۔ فجر کے قریب آ کے مولا نے سبھی کو بلایا، حسن کو بلا کے ہاتھ پکڑا، ساری اولاد کا ہاتھ حسن مولا کے ہاتھ پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہتے آج کے بعد حسن تمہارا امام ہے، یہ وصیت کی۔ یا جناب ام البنین نے رونا شروع کیا، جیسے بی بی روئی، امام فرماتے ام البنین پریشان نہ ہو، میرے بعد میری اولاد ماں کی طرح تیرا احترام کرے گی۔ مولا میں اس لیے نہیں رو رہی، آپ کے عباس نے مجھے رولا دیا۔ ام البنین عباس نے کیا کہا؟ کہ عباس وہ کونے میں اکیلا رو رہا اور رو رو کے کہہ رہا بابا نے ہر کسی کو حسن کے سپرد کیا ہے، لیکن بابا نے مجھے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ ہائے رونے والوں جنہیں ہاتھ ملے ماتم کرنے کے لیے، امام رو کے ماتے ام البنین ذرا مجھے سہارا دے کے بٹھاؤ۔ مولا کو سہارا دے کے بٹھایا گیا، ماتے عباس میرے بچے میرے قریب آ۔ جیسے مولا عباس قریب آئے نا، عباس کا دایاں ہاتھ تھاما، تھام کے ماتے کربلا کے غریب کی طرف دیکھا، حسین تو بھی میرے قریب آ۔ جیسے مولا حسین قریب آئے، ماتے زینب بیٹا تو بھی میرے قریب آ۔ جنہوں نے ماتم کرنا عزیز ہو، زینب تو بھی میرے قریب آ۔ رونے والوں حسین کا ہاتھ پکڑ کے عباس کے ہاتھ پہ رکھا، زینب عالیہ کی چادر عباس کے ہاتھ پہ رکھی۔ جیسے یہ منظر دیکھنا تھا، ایک مرتبہ ام البنین تڑپی اور رو کے کہتی مولا غلام آقا کے سپرد کیے جاتے، لیکن آپ آقا غلام کے سپرد کر رہے۔ امام رو کے کہتے ام البنین رک جا، مجھے عباس سے وعدہ لینے دے، روز عاشورا میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ عباس جب تک تو زندہ رہے میری زینب کی چادر کی حفاظت۔ بس رونے والوں آزاداروں، زحمت تمام کر دی میں نے آپ کی آخری جملے۔ آ گیا وہ منظر جب علی کو موت کی ہچکی آنے لگی، روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ علی جیسے بستر پہ ڈرا ہوئے، بیٹوں نے غسل دیا، حسن حسین نے بابا کو کفن پہنایا۔ جب بابا کا جنازہ تیار ہو گیا نا، اب مولا رو کے فرماتے زینب کلثوم ہو بابا کا دیدار کر لو۔ باپ کے جنازے پر بیٹیاں آئیں، سنے کہ جملہ زینب پچھاڑے کھا کے بابا پہ گری، ام کلثوم بابا کے لاشے پہ رونے لگی۔ جب بیٹیاں بابا کے لاشے پہ روئی، دونوں شہزادے آگے بڑھے، ایک بہن کو حسن نے سنبھالا، دوسری بہن کو حسین نے سنبھالا۔ رونے والوں جملہ کہہ دوں، روتے روتے جملہ دوں گا، بیویوں علی کی بیٹیوں تمہارا اچھا مقدر تھا۔ جب 21 رمضان کو تمہارا بابا دنیا سے گیا، آپ بابا کے جنازے پہ رونے لگی، دلاسا دینے کبھی حسین آیا تھا، کبھی حسن آیا تھا، آپ کو کسی نے تماشا نہیں مانا
خاتم علی